میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے، ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اندر سے خالی ہوں۔ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، بہت اضطراب ہے، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرہم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے۔ ٹھیک؟ تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر۔ تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں، وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے۔